لیکن ایک بات میاں صاحب نے اور وہاں پہ کی تھی، وہ مجھے یاد ہے، آپ نے بھی سنی تھی. میاں صاحب نے آخیا سی کہ ملک صاحب تے ڈاکٹر صاحب تسی سانو ادو ملو جدو میں بڈھا ہو گیا. میں آنا کہ شیر بڈھا نہیں ہوندا، شیر پنجرے چ بھی ہوے تے شیر ہوندا ہے، شیر جنگل چ بھی ہوے تے شیر ہوندا ہے، شیر آزاد بھی پتا ہوے تے شیر ہوندا ہے. گل اے تے ہن میں کہ نعرہ لواونا، نعرہ یہ ہونا کہ ویکھو ویکھو کون آیا، تہاڈی آواز آنی چاہیے شیر آیا، ویکھو ویکھو کون آیا، ویکھو ویکھو کون آیا. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں میاں اسد رحمان صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میں شاہد شریفی صاحب اور دوسرے معززین کا شکر گزار ہوں، لیکن میں آج ذرا زیادہ تقریر نہیں کر سکتا کیونکہ میرا اس دن سے ہی اس کے بعد میرے تھوڑا اس دن بھی گلا خراب تھا، لیکن بعد میں زیادہ خراب ہو گیا اور نزلہ بھی ہے. تو میں اس دن بہت سارے دوستوں نے میری بات سن لی ہوگی، تو میں پھر کبھی جب طبیعت بہتر ہوئی کبھی لمبی باتیں بھی کروں گا. آج تو میں مختصر طور پہ آپ کا پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی انہوں نے جو نعرہ لگایا کہ شیر آیا اس پہ آپ کو لطیفہ ایک سنا دیتا ہوں. یہ ایکچولی یہ اصل میں ہوا تھا. 1988 میں میں پہلی دفعہ قومی اسمبلی کا رکن بنا، تو ان دنوں پیپلز پارٹی کی مرکز میں حکومت بن گئی، محترمہ بے نظیر پرائم منسٹر بنی، اور صوبائی حکومت جو تھی مسلم لیگ کی تھی، میں مسلم لیگ میں تھا. تو وہاں حلقہ 99 کہتے ہیں، 99 جس کہتے ہیں پنجابی میں، اس کا الیکشن ہوا لاہور کے ساتھ ہی قصور کے علاقے میں. وہاں دونوں جماعتوں نے بہت زور لگایا. ادھر پیپلز پارٹی کا بھی کینڈیڈیٹ کھڑا تھا اور ادھر مسلم لیگ کا بھی کینڈیڈیٹ کھڑا تھا. گھرکی تھے پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ اور ہمارے کینڈیڈیٹ ذوالفقار صاحب تھے، تو دونوں ہی ارائن تھے. تو ادھر دونوں جماعتوں نے، آج کل تو پابندی لگ گئی ہے کہ ایم پی ایم این اے جو ہوں وہ کسی حلقے میں جا نہیں سکتے جہاں الیکشن ہو رہا ہو. اس وقت یہ پابندی نہیں تھی، اس لیے دونوں جماعتوں نے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز اور لیڈروں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہاں جا کے کیمپین کریں. میری بھی خیر ایک حلقے ایک پولنگ اسٹیشن میں ڈیوٹی تھی. تو اس وقت ہم نے لطیفہ سنا پیپلز پارٹی کے جلسے میں، تو ہم نہیں گئے کہ ایک جلسے میں مصطفیٰ کھر صاحب بھی اس وقت محترمہ بے نظیر نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ اس حلقے میں تو آپ نے کیمپین کرنا. جہانگیر بدر صاحب بھی، وہ ہماری برادری کے یعنی ارائیں تھے، بیچارے فوت ہو گیا. میرے چھوٹے بھائی جسٹس خلیل الرحمان رمدے کے وہ بہت دوست تھے، تو وہ ذرا لاہور کے رہنے والے تھے. وہ ذرا لاہور والے رے کو اڑے بلاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جہانگیر بدر کہتے تھے، جہانگیر بدر نہیں بدر جیسے لاہوریے کہتے ہیں. تو وہ وہاں ان کی آپس میں تعلقات اچھے نہیں تھے. تو وہ جب مصطفیٰ کھر صاحب کو بلایا اسٹیج پہ تو شیر پنجاب کے نعرے لگے، بہت شیر پنجاب. وہ اس کو سارے شیر پنجاب کہتے تھے. تو جب جہانگیر بدر آیا تو اتنے نعرے ہی نہ لگے کوئی ایسے. اس کو بڑا غصہ چڑھا کہ بھائی میں مرکز کا وزیر ہوں اور میں پیپلز پارٹی ہوں. تو وہ لوگوں کو کہنے لگا دیکھو بھائی میں جنگل کا درندہ نہیں ہوں. تو یہ شیر مجھے کہہ رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، بھائی میں انسان ہوں. آپ مجھے جنگل کا درندہ نہ بنا دیں. تو بھائیو بات یہ ہے جی کہ میں ذرا تھوڑی سی مختصر سی بات کرتا ہوں. وہ جو میں نے کہا تھا، میں کسی سے زندگی اب کافی ادھر گزاری ہے، ٹھیک ہے. بچپن میں میں لاہور میں ہی تعلیم حاصل کی، پھر کچھ دیر وکالت بھی کی، لیکن پھر میں 1975 سے ادھر آ کے رہنے لگا. اصل تو ہماری تھوڑی سی زمین شہر کے پاس ہی ہے. تو میں اتنی دیر آپ کے ساتھ ادھر 75 سے لے کے اب تک یعنی جو وقت ہے وہ یہاں پر گزارا ہے. یہاں پر الیکشن بھی لڑے ہیں، جیتا بھی ہوں، ہارا بھی ہوں، سب کچھ کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں نے فیصلہ کیا تھا جب میں سیاست میں آیا، مجھے بچپن سے شوق تھا. تو میرے والد صاحب مجھے روکتے تھے کہ نہ کرو، اس میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں، نہ کرو یہ کام. ہمارا خاندانی کام الیکشن لڑنا نہیں تھا. میرے والد صاحب بھی جج تھے تو میں بھی وکالت کرتا تھا. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت فیصلہ کیا کہ الیکشن تو میں ضرور لڑوں گا، مجھے سیاست میں بہت دلچسپی ہے. تو لیکن میں نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، کسی سے وعدہ خلافی نہیں کروں گا. یہ میں نے فیصلہ کر لیا.
تو میں نے آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، ضلع کونسل کا 1987 پہلے میں 83 میں ضلع کونسل کا رکن بنا، پھر 87 میں دوبارہ بنا. تو جب 87 میں بنا تو میں نے چیئرمین کا الیکشن کنٹیسٹ کیا. میرے پاس ووٹ سب سے زیادہ تھے. ایک برادری تھی، اب میں ان کا نام نہیں لیتا، میں بہت سارے لوگ فوت ہو گئے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں. ہماری شرط کیا کہ ہمیں وائس چیئرمین کی سیٹ دے دو اور کسان سیٹ دے دو. میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے. میں چیئرمین کا امیدوار تھا. تو ایک دوست نے کہا جو وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا قرآن پہ حلف کر لیں. تو کسی نے کہہ دیا کہ سمجھو قرآن پہ حلف ہو گیا. اب اس کے بعد جب میں نے یہ وعدہ کر لیا تو وہ پھر مجھ سے بہت سارے اور گروپس نے پوچھا کہ بھئی ہمیں وائس چیئرمین ہی دے دو تو یا کسان سیٹ دے دو، ہم آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں بھائی، میں نے وعدہ کر لیا، میں نے اور کسی سے نہیں کرنا. تو پھر ہوا یہ کہ ان کے ووٹ تھوڑے سے ہم سے کم تھے، تو جن سے میں نے وعدہ کیا تھا ان کے ووٹ 7 تھے ضلع کونسل میں. ہاں، تو انہوں نے ووٹ کم تھے، انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ آؤ تمہیں چیئرمین ہی دے دیتے ہیں. جنہوں نے مجھ سے وائس چیئرمین مانگی تھی نا، اور کہہ دیا تھا سمجھو قرآن پہ حلف ہو گیا ہے. انہوں نے چیئرمین ہی مانگی، انہوں نے دے دی. وہ ہمیں چھوڑ کے ادھر چلے گئے اور میں ایک ووٹ سے چیئرمین کا الیکشن ہار گیا. کوئی بات نہیں، میں ہار گیا. تو مخدوم علی صاحب میرے خلاف تھے. انہوں نے بچہ ذرا بات کر لینے تو یار ان کو کب بات ہے. تو وہ مجھے مخدوم علی صاحب نے بعد میں کہا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم تمہیں ہرا دیں گے، اتنے زیادہ ووٹ تھے میرے پاس. لیکن وہ ایک وعدہ کر کے میں نے اس کے اوپر قائم رہا، کسی اور سے وعدہ نہ کیا. اور انہوں نے دوسری طرف وہ جا کے انہوں نے چیئرمین دے دیا، وہ چیئرمین بن گئے. میں ہار گیا. تو پھر ساجد الرحمان میرے خالہ زاد بھائی تھے، چلاڑ سگڑے، اب فوت ہو گئے پچھلے سال. تو انہوں نے جن ممبران ضلع کونسل نے مجھے ووٹ دیے تھے، انہوں نے سب کی وہاں پر دعوت کی چلاڑ سگڑے میں. تو وہاں پر میں بھی تھا، چوائس ستار صاحب مرحوم MNA تھے، وہ بھی تھے. ایک ضلع کونسل کے ممبر تھے شاہد مسعود صاحب، وکیل تھے. اب بھی ہیں لیکن اب وہ سنا ہے کہ ذرا بیمار رہتے ہیں تو زندہ. وہ بھی اس وقت ممبر ضلع کونسل تھے. اس نے کہا کہ اسد ایک کام کرو، یا تو تم یہ کہنا چھوڑ دو کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے وعدہ خلافی نہیں کرنی، میں نے یہ نہیں کرنا، یا پھر تم سیاست چھوڑ دو. تم اس طرح نہیں الیکشن جیت سکتے. میں نے اس وقت یکدم دعوت کھا رہے تھے، یکدم میرے دماغ میں علامہ اقبال کا ایک شعر آ گیا. وہ شعر یہ ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے. اس نے مسلمان ملت کو کہا کہ بھئی تم سچائی کا، صداقت کا، شجاعت کا، بہادری کا اور عدالت انصاف کا یہ سبق پڑھ لو، دنیا کی قیادت کرنے والے ہو. تو جب میں نے یہ شعر پڑھا نا، وہ تو کہتا تھا کہ یہ سچ بولنا چھوڑ دو. تو میں نے علامہ اقبال کا شعر، وہ کہنے لگا ہے چیئرمینی ضلع دی لب دی نہیں تے دنیا دی امامت لبدا پھرتا. تو بات یہ ہے کہ مجھے دنیا کی امامت ملے نہ ملے، یہ میں نے پھر ایک دوست کو کہا. وہ جو کہتا ہے یار تم یہی کہتے ہو میں نے جھوٹ نہیں بولنا فلاں. میں کہا یار میں ضلع کونسل کا چیئرمینی کا الیکشن ہٹ گیا. پہلی دفعہ میں قومی اسمبلی کا الیکشن، وہ بھی اسی طرح کسی سے وعدہ کر لیا تو پھر اسی کے ساتھ نبھا دیا، الیکشن ہار گیا. تو مجھے کہنے لگا یار تو پھر یا ایک گل چھڑ دے یا سیاست. میں نے کہا مجھے یہ بات منظور ہے کہ میری قبر پہ آ کے لوگ کہیں یہ ساری زندگی الیکشن لڑتا رہا اور یہ کبھی نہیں جیتا، لیکن یہ آدمی کھرا تھا اور سچا تھا. یہ مجھے منظور ہے. یہ مجھے منظور نہیں ہے کہ کوئی مجھے کہے یہ اسمبلی کا ممبر بھی رہا، یہ وزیر بھی رہا، اس کے بعد بڑے عہدے رہے لیکن بڑا بے ایمان تھے، دھوکے باز. میں نے کہا مجھے یہ بات منظور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے. میں جو بات کہتا ہوں اس پہ قائم رہتا ہوں. اگر ایک دفعہ مسلم لیگ میں شامل ہو گیا، 1987 میں ہوا تھا، تو اس کے بعد آج تک وہیں کھڑا ہوں. چاہے ہارا ہوں چاہے جیتا ہوں، چاہے جماعت اقتدار میں ہوئی یا جیلوں میں ہوئی، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا بھروسہ خدا پر ہے اور اس کا اقتدار ہمیشہ رہنا ہے.
میں جہدے لگا نا انہیں ہمیشہ اقتدار چلانا، انہیں ہمیشہ زندہ رہنا. اس سے مجھے پرواہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جیل میں ہے یا وزیر اعظم ہاؤس میں ہے، نواز شریف صاحب پاکستان میں ہے یا جدہ میں ہے یا لندن میں ہے، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو خدا کے بھروسے پہ کام کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ کرتا رہا ہوں. بات یہ ہے جی کہ میں آپ کا لوگوں کا مشکور ہوں. میں بدقسمتی ہے میری کہ 2013 میں بھی آپ کی میزبانی سے پیر صاحب محروم رہا، تو اس کی وجہ مجھے نہیں پتہ کیا ہے. پتہ نہیں آپ اس وقت 2013 نہیں ٹھیک ہے نہیں جی. وہ ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی کا حلقہ چونکہ بہت اس وقت تو 2.5 حلقے تھے قومی اسمبلی کے، صوبائی 2.5 تھے. ایک میں جہاں محترمہ نازیہ تھیں، دوسری میں مخدوم علی رضا تھے، اور تیسرے آدھا حلقہ تھا میری طرف جس میں میاں رفیق تھے. اب 2 ہو گئے ہیں. تو اس وقت 2.5 حلقے تھے، تو ظاہرہ مجھے ہر طرف بھاگنا پڑتا تھا، کبھی ایک حلقے میں کبھی دوسرے، اس لیے بعض اوقات پھر میں پورے جلسے وغیرہ اٹینڈ نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال وہ میری بدقسمتی ہے کہ میں آپ سے میرا تعارف نہ ہو سکا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اللہ خیر رکھے. تو میں نے یہ بات تو کی تھی ظاہرہ کہ اس عمر میں تو لوگ کو کہتے ہیں لوگ کہ بھائی اب اللہ اللہ کرو. یہ 80واں سال ہے میرا، 4-5 مہینے میں 80 سال بھی پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ کو منظور ہوا. تو میری اب میں جوانی تو نہیں ہے، جوانی میں یہاں آیا تھا کماریے میں. آپ لوگوں کی مہربانی سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بڑی اچھی زندگی یہاں پہ گزری ہے. مجھے تو ہارنے میں بھی بڑا مزہ آیا اور جیتنے میں بھی مزہ آیا، اور ہر حیثیت میں بڑا میں نے انجوائے کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی کہ میں اصولوں پر قائم رہا. جو خدمت کا جذبہ تھا، یہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ پیر صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے اتنی خدمت کی ہے. وہ کل ہی ایک اخبار میں یا ٹی وی پہ یا لطیفہ سنا رہے تھے، مطلب ٹی وی پہ سنا کسی نے، بڑا مزیدار لطیفہ سنا، آپ بھی سن لیں. اس نے کہا جی پرانے زمانے میں یہ کہتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. اب دریا تو ہمارے سوکھ گیا ہے، جیسے راوی سوکھ گیا، اب تو گندا پانی ہوتا ہے. انہوں نے کہا آپ لوگ کہتے ہیں نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال. تو مجھے ذرا تھوڑی سی سوشل میڈیا پہ کم ڈالتا ہوں میں. تو بات یہ ہے کہ بہرحال ٹھیک ہے، تو لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ خدا تو دیکھتا ہے. بس بہرحال یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور میرا ایمان ہے اور ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ معمولی سے معمولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معمولی سی نیکی بھی انسان کی ضائع نہیں جاتی. وہ چاہے آپ راستے سے ایک کانٹا بھی ایک طرف رکھتے ہیں، وہ ضائع نہیں جاتی. اور معمولی سے معمولی برائی بھی ضائع نہیں جاتی. شاید اسی وجہ سے تمہاری پکڑ ہو جائے اور تمہیں خدا کا ناراضگی ہو جائے. تو اس کے لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک صورت بھی نازل کیا، اذا زلزلت الارض زلزالہا. اس میں آگے کہتا اس دن میں قیامت کے دن یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. اس دن قیامت کا ذکر کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ اس دن ہم اکٹھے کریں گے لوگوں کو گروہوں میں، لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں اپنے عمل دیکھ لیں. اس کا مطلب یہ کوئی یہاں نہیں بھی یہاں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے نظام ہے جس پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن عمل دکھائے جائیں گے. یوم زین یعنی قیامت کے دن یصدر الناس، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اشتاتل گروہوں میں، لیروا اعمالہم، تاکہ اپنے عمل دیکھ لیں. فَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، پر جس نے رائی کے دانے کے، ہم جس چھوٹی سی چیز جس کو آنکھ دے لیتی ہے اس کو ہم رائی کہتے ہیں. تو اس سے نیچے تو پھر ہم وہ خوردبین وغیرہ سے دیکھتے ہیں، چھوٹی چیز جو ہے وہ کہتے ہیں رائی کا پہاڑ بنا دیا. جو سب سے چھوٹی چیز ہم تصور کرتے ہیں جس کو ہم دیکھ لیتے تھے وہ رائی ہے. تو ہم کہتے ہیں جی اس نے تو رائی کا پہاڑ بنا دیا. تو اس میں بھی آتے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کری ہے وہ بھی اس کو دیکھے گا. وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے رائی کے دانے کے برابر شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. تو ضائع تو اللہ تعالیٰ کے نظام میں کوئی چیز جاتی نہیں ہے نا. چاہے میرے بور اکھاڑ کے اپنے لگا لیں، مجھے نہیں پرواہ اس کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں جو لگ رہا ہے نا اس میں اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو جب خدا کو نہیں دھوکہ دے سکتے تو پھر دنیا کو کیا دھوکہ دینا. بہرحال
کوئی یہ تو ضروری نہیں ہے کہ میں اگر دھوکہ دیتا جھوٹ بولتا تو میں نے اگر میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کا شاید میں 20 دفعہ بن جاتا, شاید میں 4 دفعہ بھی نہ بنتا. تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مجھے, یہ میں نے ایک دفعہ اپنی پارٹی میٹنگ میں کہا تھا کہ یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں پاکستان میں, بڑے جاگیردار, بڑے وڈیرے, سرمایہ دار, کوئی نواب, کوئی جاگیردار, کوئی مخدوم, جو اسمبلیوں کے ممبر بنے ہیں. میں ایک معمولی سا آدمی ہوں, نہ کوئی جاگیردار ہوں, نہ شاہد گجر کی طرح امیر ہوں, نہ کوئی اور ہے, مجھ میں تو یہ خوبیاں ہی نہیں ہیں. تو اس کے باوجود میں, اور پھر میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کا رکن بن گیا ہوں. یہ میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے, ورنہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں. تو یہ مجھے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے مجھ پر, لیکن میں اس کو احسان نہیں سمجھتا. میں اللہ تعالیٰ کا احسان اس بات کو سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر سکوں. یہی توشہ آخرت ہے, یہی میرے لیے میری توشہ آخرت ہے, یہی مجھے کامیابی دلائے گی. تو اس کے لیے اگر مجھ سے کوئی خدمت ہو گئی ہے تو میری اللہ تعالیٰ, میں اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان. گلا ساتھ نہیں دے رہا, اسے میں زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ لوکل باڈیز کے الیکشن آئیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے مشورے سے فیصلے ہوں گے, اور ایسے فیصلے ہوں گے جن پر آپ راضی ہو جائیں گے. بہت بہت مہربانی.